اس لیے میرے دوستوں آپ رات کی خدمت عرض کرتا ہوں. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی غلط نظریے کی وہ تردید نہیں کرتے تھے، اپنی بات کو عمر سے کہتے تھے، پورے یقین سے کہتے تھے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تھا، اور کائنات کے بعد کوئی نہیں تھا، اللہ. سمجھے بھائی؟ جتنے ساتوں آسمان زمین و آسمان اللہ نے بنائے اپنی قدرت سے بنائے، اور اپنی قدرت سے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور پھر اس ساتوں زمین و آسمان اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، اس سے دفع یا نقصان، عزت یا ذلت، حفاظت، ہلاکت، سب اللہ پاک کے ارادے سے ہوگی. ساری دنیا کے انسان جو چاہے تمام دنیا کی حکومتیں مل جائے، سمجھے بھائی، وہ جو ارادہ کریں گے اگر اللہ پاک نے چاہ لیا تو ہو جائے گا. ساری مخلوق کے چاہنے سے نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نبی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا، تو اللہ پاک کے چاہنے سے ہوگا. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے میں ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے. ایک آدمی بیچارہ ایسا ہے نا جی، ایک علاقے میں دین نہیں ہے، اس کا پتہ ہے اگر ہم ان کو دین پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا. حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے. یہ مدرسے والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے گا. جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے. بقول علماء کرام کے کہ اللہ پاک کا حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری. ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملے گا زبردست، اور اگر پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی بھی آئے گی زبردست. لاکھوں کی کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر حکم چھوٹ گیا تو. دیکھو عجیب بات ہے یہ، اللہ رب العزت کی یہ پیاری عادت ہے کہ جب ہم سارے کا فکر کر کے چلیں گے نا، اب آخر انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں استعداد تو ایسی رکھی ہے اللہ نے، ہے نا، کہ ہر کام کو کر سکتا ہے، مگر ایک وقت میں ایک چیز کر سکتا ہے، ایک وقت میں کئی چیزیں نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک کام میں لگے گا. تو اللہ نے اس کی اس کمی کو اس سے پورا فرمایا کہ جس وقت میں میرا جو حکم ہے اگر تم اس کو پورا کر دو گے تو اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے جس چیز میں نہیں لگ سکو گے اس ساری کمی کو میں اپنی قدرت سے پوری کر دوں گا. سمجھے بھائی میرے دوستو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا فکر کرتے ہوئے چلیں گے، محنت کریں گے، ہے نا جی. جس کی بھی ضرورت پڑے گی، جس طبقے کی ضرورت پڑے گی، جس صلاحیت کی انسان کی ضرورت پڑے گی، جس علم آنے کی ضرورت پڑے گی، ہے نا، حق تعالیٰ شاہ ان سب سے سارے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے میرے دوستو ان سب سے فائدہ اٹھانے کا اللہ میں سلیقہ عطا فرما دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کی زندگی عارضی، ضرورتیں اور آزمائشیں بھی عارضی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے. لہذا اس وقت امت مسلمہ بالخصوص تبلیغ احباب اور اکابرین پر جو حال اور آزمائش آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور رب کائنات اس آزمائش کو جلد دور فرما دیں گے انشاءاللہ. چنانچہ مایوس ہونے اور گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں، اور سیرت کو سامنے رکھ کر تقاضوں کو پورا کرتے رہنا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ رب کائنات ہمیں اور ہمارے اکابرین بالخصوص حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ہمت، حوصلہ اور استقامت عطا فرمائیں، آمین. آپ کی آراء کے منتظر ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پوری امت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.